نمبر 10، دوران نماز اگر امام کوئی رکعت وغیرہ بھول جائے تو مقتدیوں کے لیے تنبیہ کرنا جائز ہے۔ مرد سبحان اللہ کہہ کر جبکہ عورتیں تالی بجا کر امام کو متنبہ کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہیے، یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ سامعین نوٹ فرما لیں کہ تالی سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مار کر بجانی ہے۔ نمبر 11، ساتھ والا نمازی اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کرے تو اس کی اصلاح کر دینا جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 699۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رات گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر پکڑ کر دائیں طرف کر دیا تاکہ صحیح طور پر کھڑا ہو جاؤں۔ نمبر 12، نماز میں ایسا اشارہ کرنا جس سے بات سمجھ میں آ جائے جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1235۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی، اس وقت وہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، لوگ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہوئی ہے تو انہوں نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ نمبر 13، سجدہ کی جگہ کوئی چیز پڑی ہو یا کوئی بیٹھا یا لیٹا ہو تو اس کو ہاتھ سے ہٹایا جا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 382۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ میں ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ نمبر 14، کسی ہنگامی حالت میں نماز مختصر کی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 707۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز دیر تک پڑھنے کا ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا میں برا سمجھتا ہوں۔ نمبر 15، نماز میں جمائی آئے تو اسے روکے، نہ رکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا جائز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2994۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے، تو جب تم میں سے کسی آدمی کو جمائی آئے تو جس قدر ہو سکے اس کو روکے۔ اگلی روایت میں ہے، ابو غسان مالک بن عبد الواحد بشر بن مفصل ساحل بن ابو ساحلہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی آدمی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 16، دوران نماز شیطانی وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں جانب 3 بار تھوک دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5738۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے اور مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تو ایسی بات محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کر۔ بس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا۔ سامعین واضح رہے، یہاں بائیں جانب تھوکنے سے مراد ساتھ والے پر بلغم یا لعاب پھینکنا نہیں، بلکہ اپنے بائیں کندھے پر تھو تھو کرنا ہے، جس میں ہلکی پھلکی لعاب کے ذرات شامل ہوں۔ نمبر 17، نماز میں مجبوراً کسی چیز کا سہارا لے کر یا ٹیک لگا کر کھڑا ہونا جائز ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 948۔ حلال بن یوسف کہتے ہیں کہ میں رکا آیا۔ رکا ایک شہر کا نام ہے جو شام میں دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے۔ بلال بن یوسف کہتے ہیں کہ میں رکا آیا تو میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں کس صحابی سے ملنے کی خواہش ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔
ملاقات ہو جائے تو غنیمت ہے۔ تو ہم وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ میں نے دیکھا وہ ایک ٹوپی سر سے چپکی ہوئی دونوں کانوں والی پہنے ہوئے تھے اور خز ریشم کا خاکی رنگ کا برنس اوڑھے ہوئے تھے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں ایک لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد ان سے نماز میں لکڑی پر ٹیک لگانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، مجھ سے قیس بنت محصن نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہو گئی اور بدن پر گوشت چڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں ایک ستون بنا لیا جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے۔ برنس ایک قسم کا لباس جس میں ٹوپی اس سے بنی ہوتی ہے۔ سامعین وضاحت فرما لیں کہ رقا ایک شہر کا نام ہے جو شام میں دریا فرات پر واقع ہے، اور برنس ایک قسم کا لباس ہوتا ہے جس میں ٹوپی اسی کے ساتھ ہی بنی ہوتی ہے۔ نمبر 18، بوقت ضرورت نماز دوران موبائل یا قرآن پڑھ کر قرات کرنا جائز ہے۔ اگرچہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر ہمارے علم کے مطابق صحیح بات یہی ہے کہ جب آدمی کا حافظ قرآن نہ ہو تو بوقت ضرورت نماز میں قرآن کریم یا موبائل وغیرہ سے ہاتھ میں پڑھ کر قرات کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین کرام، ائمہ کرام اور محدثین کرام اس عمل کو جائز سمجھتے تھے۔ اس طرح اگر مقتدیوں میں سے امام کا سامع حافظ نہ ہو تو وہ بھی قرآن سے دیکھ کر امام کی قرات سن سکتا ہے تاکہ کوئی آیت بھولنے پر امام کو یاد کروا سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امامت قرآن مجلس سے دیکھ کر کیا کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن مجلس سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، چاہے اسے قرآن مجید یاد ہو یا نہ یاد ہو، بلکہ ایسے شخص کے لیے دیکھ کر تلاوت کرنا واجب ہوگا جسے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر اسے بعض اوقات صفحات تبدیل کرنے پڑے تو اسے بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ نمبر 19، نماز میں بوقت حاجت کسی نقصان سے بچنے کے لیے یا کسی غلط کام سے بچوں یا بڑوں وغیرہ کو روکنے کے لیے یا کسی سوال کے جواب میں کھانسنا جائز ہے، اور اگر گھر میں داخل ہونے کے لیے کوئی شخص اجازت طلب کرے تو نماز پڑھنے والا کھانسی کر کر اس کو اجازت دے بھی سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1212۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے لیے ایک گھڑی ایسی مقرر تھی کہ میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب میں آپ کے پاس آتا تو اجازت مانگتا، اگر میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پاتا تو آپ کھنگارتے تو میں اندر داخل ہو جاتا، اگر میں آپ کو خالی پاتا تو آپ مجھے اجازت دے دیتے۔ نمبر 20، اگر دوران نماز کسی کا موبائل فون بجنا شروع ہو گیا تو وہ اس کو جیب سے نکال کر سائلنٹ یا آف کر دے، اس سے بھی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اوپر جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن عباس کو پکڑ کر اپنے دائیں طرف کیا، چل کر دروازہ کھولا، بچہ اٹھایا وغیرہ۔ تو ان کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی اپنے موبائل کی گھنٹی بند کرنا بھول جائے تو وہ دوران نماز اس کی گھنٹی بجنے لگے تو اسے اپنے ہاتھ سے بند کر دینا جائز ہے، اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس کے جاری رہنے سے دوسرے نمازیوں کا خشوع اور خضوع متاثر ہوتا ہے اور ان کے لیے خاصی تشویش کا باعث بن جاتا ہے۔ جب نمازی کی مصلحت کے پیش نظر دوران نماز اپنے ہاتھ سے کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے تو موبائل بند کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ معزز سامعین، نوٹ فرما لیں یہ سب کام بوقت ضرورت نفلی اور فرضی دونوں نمازوں میں کیے جا سکتے ہیں۔ بعض علماء کا ان امور کو نفلی نماز کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ تمام امور بوقت ضرورت اور مجبوراً جائز ہیں، بغیر کسی عذر کے یا بار بار ایسے امور جن سے نماز کا خشوع اور خضوع متاثر ہو ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دوران نماز غیر ضروری امور نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ معزز سامعین، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو کامنٹ سیکشن میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔